پہلا تو یہ بتا دیں مذاکرات تو ختم ہو گئے نا، جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا آپ کل پرسوں کسی مذاکرات میں تو نہیں جائیں گے؟ جی جی بالکل، ہم کوئی مذاکرات میں نہیں جائیں گے. ایک تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، وہ جو ہماری ساتھ جو انہوں نے ایک ریٹن جو میمورنڈم ایشو کروایا تھا، بیان جو جاری کیا تھا، اس میں بھی تھا کہ منڈے کو اس کی ملاقات کروائی جائے گی. تو ایک حکومت اتنی بیچار ہو، لاچار ہو کہ وہ ملاقات ارینج نہیں کر سکتی. مجھے بتائیں تحریک انصاف کا سب آپشن کیا ہے؟ مذاکرات آپ نے کر لیے، لانگ مارچز آپ نے کر لیے، دھرنے کی کالیں آپ نے دے دی، سب کر لیا. ناؤ واٹ؟ رہ کیا گیا آپ کے پاس کرنے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپشن تو ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، اور جو تحریکیں جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تحریکیں آگے نظریات اور تحریکیں آگے بڑھتی ہے. ہماری ہاں لیکن سر خان صاحب کے باہر نکل دیکھیں، تحریک اگر ہو نظام کے ٹھیک کرنے کی اسد کیسر صاحب، پھر تو میں آپ کی بات مانتا ہوں. اصل رولا یہ ہے کہ آپ نے خان کو باہر نکالنا، اور خان کو نکالنے کے لیے اگر آپ یہ کہیں ہاں 2-3 سال تو چلے گی یہ تحریک، تو 2-3 سال اس نے اندر رہنا ہے. پھر عمران خان نہیں، دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے، جو ہماری تحریک ہے یہی کہ ریلیز عمران خان، اور عمران خان کے ساتھ جو ہمارے جتنے قیدی ہے سب کو اور ورکر سب کو رہا کیا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ وہ جیل میں اس لیے ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف اور اس لاقانونیت کے خلاف، اور اس وقت جو ایک قسم کی مارشلائی دور ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے. دیکھو، خان صاحب کو جب ہم ملے جیل میں تو ہم نے اس کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہائی. انہوں نے کہا نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے. میں مطلب آپ مجھے رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آن وٹ کاسٹ، اس کا کاسٹ کیا ہوگا؟ تو میں نے تو کہا کہ میں نے تو کاسٹ نہیں. سب سے پہلے میری یہ ہے کہ ہمارے تمام ورکر کو رہا کیا جائے، کمیشن بنایا جائے، اور ملک میں آئین کی بالادستی ہمارے ٹاپ. سر لیکن اس سے لگتا تو یہی ہے اسد کیسر صاحب کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں، یہ آج سے 6-8 مہینے بعد بیٹھ کے بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے. آپ اس وقت بھی کہیں گے خان نہیں، آئین کی بالادستی، ملک میں ایک رول آف لا ہونا چاہیے، مارشل لا لگا ہوا ہے. وہ پیکاک میں دیکھیں نا جی، پہلے انہوں نے عدالت کو فتح کیا، اب انہوں نے صحافیوں کو یہ میڈیا کو بھی کر لیا ہے. پارلیمنٹ ویسے ہی کس قسم کی پارلیمنٹ ہو گئی آپ نے دیکھا. حکومت تو میرا خیال ہے نام کی حکومت تو چلا بھی وہ نہیں رہے، شاید روز بیٹھ جاتے ہوں گے یہ سوچ کے کہ ہم وزیر اعظم ہیں اور وزیر ہیں. سو مسئلہ تو وہ ہم ہو سکتا 6-8 مہینے بعد بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ نظام نہیں ہے، نظام کوئی اور چلا رہا ہے. لیکن کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی چلے گا. That's how it looks. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے بات کیا ہے، پہلی دفعہ ایک لیڈر جو ہے نا اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نواز شریف جو ہے نا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس نے ایگریمنٹ کر کے جو سعودیہ ہم یہ سب سال کھڑے رہتے تھے بس، اور دوسری 1 سال رہتے تھے، 1 یا 1.5 سال، پھر 1 سال جیتا بھی ہے بس. جب اس کی بات چیت شروع ہو گئی، ارینجمنٹ ہو گیا تو وہ چلے گئے. ٹھیک. اس طرح پیپل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا ٹھیک ہے، سختیاں بھی گزاری ہے، مشکل بھی گزاری ہے، لیکن وہ باہر چلے گئے. خان صاحب واحد لیڈر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت پہ اس ملک سے نہیں نکلوں گا. سر لیکن یہ دیکھیں نظام کہاں پہ، آپ جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ نظام کہاں آ گیا؟ چیئرمین سینٹ جو دوسرا بڑا سویلین عہدہ پاکستان کا، آپ کین یو امیجن وہ ہڑتال پہ چلے گئے. چیف الیکشن کمشنر کو گھر چلے جانا چاہیے. بہت افسوس ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ویسے ہڑتال پہ ہی ہے نا بنیادی طور پہ اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب، اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا تو ہڑتال ہی کر دی ہے نا انہوں نے. ہاں بالکل. عدالت میں دیکھیں، عدالت میں بینچ عدلیہ کے ججز ایک دوسرے کے اوپر کھلے کورٹس میں جملے بازی کر رہے ہیں. یہ آپ کی عدالت کا حال ہے. ماشاءاللہ خود یہاں پر لے کے آئے ہیں، جب وہ ان کو بخار چڑھے ہوئے تھے کچھ لوگوں کو، وہ بخار اب اترے ہیں تو ان کو احساس ہو رہا ہے ہمارے سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب گھر ہی نہیں جا رہے. قانون میں پہلے تبدیلی کر دی گئی تھی کہ جب تک اگلا اپوائنٹ نہیں ہوتا یہ گھر نہیں جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ اگلے 2 سال ادھر ہی رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں، اس کے لیے میں نے جو آپ نے کہا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے، ہم نے کل جو ہے نا مولانا کو بھی ملیں گے، اس کے ساتھ ٹائم کر رہے ہیں. شاید خاقان صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. ہم جی ڈی اے کو بھی انگیج کر رہے ہیں. ہم ایک پورا 1-2 ہفتے کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا مختلف مکتب فکر کی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے لوگ ہیں اس کو بلا رہی ہے. انٹیلیجنسیا ہو گیا، ہمارے بار ایسوسیشن ہو گئی، سول سوسائٹی ہو گئی،
سب کو ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. یہ بات آپ کی اس نقطے پہ اگر اجازت دیں میں بریک لے لوں. اور بہت شکریہ اسد قیصر صاحب.